حیدرآباد سے امام صاحب آتے ہیں خطیب جمعہ پڑھانے کے لیے. اچھا. انہوں نے کل خطبے میں کہا جی کہ جتنے لوگوں نے پہلے افطرانہ دے دیا ہے ان کو دوبارہ دینا چاہیے. افطرانہ صرف 3 دن پہلے یا چاند دیکھ کے دینا سنت طریقہ ہے. جو لوگوں نے اسے پہلے 3 دن سے پہلے دیا ہے ان کا افطرانہ جائز نہیں ہے, وہ دوبارہ افطرانہ دے. آیا کہ اس میں ہمیں دوبارہ افطرانہ دینا, بچوں نے بھیجے اپنے پیسے سعودیہ کے حساب سے, وہ بھی ہم نے دیا, اپنا بھی دیا. تو اس کے لیے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ ہم دوبارہ افطرانہ دیں یا کہ وہ جائز ہے. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. محترم ڈاکٹر صاحب, میں نے عرض کیا تھا آج سارے سوال شیخ سے پوچھیں. نہیں بس ہم آپ کو کہیں گے, آپ کیوں کیا گئے. فرامین جاری کریں. دیکھیں یہ بات کہ اس کی لمٹ کیا ہے. 21 رمضان کو دیا گیا فطرانہ قبول نہیں ہے تو کیا 22 کو دیا گیا قبول ہے یا 24 یا 26 کو؟ اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو آخری ٹائم ہے اس کی تو وضاحت فرمائی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے دے دینا چاہیے. البتہ یہ کتنا پہلے دیا جا سکتا ہے اس کی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس نہیں کیا. آخر پہ دینا چاہیے, رمضان کے آخر پہ, یہ تو بات ہے. اب رمضان کے آخر پہ آخری عشرہ بھی آخر پہ ہے اور آخری 2 دن بھی آخر پہ, آخری دن بھی آخر پہ ہے, تو کتنے دن ہونے چاہیے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ نہیں کر, بس یہ کہ آخر پہ ہونا چاہیے. البتہ حدیث کے اندر وہ جو 3 دن والی بات ہے وہ اس طرح سے ثابت ہے کہ وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کی غلے کی نگرانی پہ بٹھایا تھا اور جو 3 دن چور آتا رہا اور شیطان انسانی شکل میں چور بن کے آتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پکڑ لینا اور آپ اس کی محنت سماج پہ چھوڑتے رہے. اور پھر تیسرے دن اس نے کہا کہ میں علم کی بات بتاتا ہوں, تو پھر بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا اور علم کی بات اس نے یہ بتائی کہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, میں آ ہی نہیں سکوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تھا وہ جھوٹا اور بات سچی کر گیا ہے. تو وہ 3 دن جو بیٹھے تھے وہ غلہ فطرانے کا غلہ تھا, فطرانہ اکٹھا ہوا تھا, فطرانے کا مال تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دن سے پہلے اکٹھا کیا گیا تھا نا. جی تو کم از کم 3 دن تو موجود رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کو تقسیم کیا گیا ہوگا عید سے پہلے یا عید کی رات تقسیم کیا گیا ہوگا. تو 3 دن موجود رہا تو اس کا مطلب اس سے پہلے کیا گیا. اس سے پہلے کتنے دن کیا گیا اس کا بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ 1 دن میں اکٹھا کیا تھا, 3 دن میں کیا تھا یا 4 دن میں کیا تھا. اس لیے اس کو جتنا زیادہ عید کے قریب لے جائیں اتنا زیادہ بہتر ہے, یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ جس نے 21 کو یا 22 کو دے دیا اس کا ہوا نہیں, یہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا. اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہو گیا انشاءاللہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہتر ہوتا کہ اگر آپ زیادہ قریب جا کے دیتے, لیکن اگر دے دیا ہے تو یہ ہو گیا. شیخ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی کہ ہم 2-3 دن پہلے دیا کرتے تھے, وہ اس کا اشارہ ہے. لیکن گزارش اصل میں یہ ہے کہ اصل غرض کیا ہے. کتنے علماء کرام کا خیال تو یہ کہ غلہ دینا چاہیے اور غلے کا وزن دینا چاہیے. میرے والد محترم ہم چھوٹے تھے تو باقاعدہ انہوں نے وہ وہاں میزان رکھا ہوتا, تول کے فلاں فلاں گھر میں یہ اتنا چیز پہنچا دو. غرض تو اصل یہ ہے کہ کسی مسکین محتاج کی ضرورت پوری ہو جائے. جس طرح اجتہاد کی بنیاد پر یہ ہے نا کہ غلے کی جگہ پیسے دے لو, تو میں سمجھتا ہوں غلے کی جگہ پیسے دینے کا اجتہاد ہو سکتا ہے تو 2-4 یا 3 دن پہلے دیا جا سکتا ہے, 4 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے, 6 دن پہلے بھی دیا جا سکتا ہے. غرض تو یہ ہے کہ کسی حاجی مند کی ضرورت پوری ہو جائے. تو یہ فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے, میں فتویٰ تو نہیں دیتا, گزارش کروں گا کہ ذرا ہاتھ ہولہ رکھو. جی ٹھیک. مطلب یہ کہ قبول تو اللہ نے کرنا ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین, آپ کے دل میں جذبہ ہے, کون روک سکتا ہے؟ قبول تو اللہ نے کرنا. لمٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کی, ہم اس کی لمٹ مقرر نہیں کر سکتے. خود نہیں کر سکتے. اصل معاملہ یہ ہے. بالکل ٹھیک.